الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم، مالک جنت قاسم نعمت منی مدیجہ مخبر صادق، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ مت پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ انہیں، مت پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ انہیں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، جلا سکتی ہے شمع کشتاں کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر۔ حضرات، گزشتہ 2 جمعہ میں ہمارے سلسلے کے مشائخ میں، غوث پاک کے شیوخ میں، جن کا نام امام الزاہدین امام الواصلین حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کیے اور آپ کی سوانح زندگی کے کچھ حالات بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ کے بعد حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کو اپنا مرید بنایا یا آپ کی خلافت جن کو ملی، وہ امام الوقت صوفی باصفا امام الواصلین حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورداؤ عنا کی ذات گرامی ہے کہ ہمارے سلسلے کے بزرگ الشیوخ میں یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد ہیں، آپ کے خلیفہ ہیں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی زندگی کا اکثر حصہ گناہوں میں گزرا اور پھر جب آپ توبہ کرتے ہیں تو اس نے بڑے مقام و منصب پہ آپ فائز ہوئے کہ صوفیاء کرام کی فہرست میں ایک بڑا نام حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ آپ کا نام حبیب ہے اور آپ کو عجمی کہا جاتا ہے۔ آپ کی زبان عربی نہیں اور آپ کے تلفظ ایسے تھے کہ کبھی کبھی عربی زبان کی جو تلفظ ہے وہ تلفظ صحیح نہیں نکلتے تھے، اس وجہ سے آپ کا نام عجمی مشہور ہوا۔ عجم گونگا، عجمی گونگے کو کہتے ہیں۔ عرب اپنے علاوہ سارے لوگوں کو عجمی کہتے ہیں۔ عربی کا معنی ہوتا ہے جو بولنے پر کمال لگتا ہو، جو قادر الکلام ہو، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں
اسے وہ لوگ اجمی کہتے ہیں، یعنی ہمارے مقابلے میں سب گونگے ہیں۔ تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بعض تلفظ، مخرج اور جو ہے پروناؤنسنس، لفظوں کا اچار صحیح نہیں ہوتا تھا، اس لیے ان کو حبیب اجمی کہا گیا۔ مگر وہ ایک اتنے بڑے زبردست مقام پر فائز ہوئے۔ آپ توبہ کرنے سے پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے اور آپ اسی سے اپنا گزارا چلاتے اور اسی سے بسر اوقات ہوتی۔ لوگوں کو سود پر بیاج پر آپ قرضہ دیتے اور اس کے قرضے پر آپ سخت مطالبہ کرتے، کسی کو آپ مہلت عطا نہ فرماتے اور اپنی اصل رقم بچانے کی فکر میں رہتے، اور جس کے یہاں قرض لینے جاتے، سود کی رقم لینے جاتے، اس سے اتنی سختی سے پیش آتے کہ بغیر اس کے یہاں سے کچھ لوٹے سود کی رقم لیے آپ واپس نہ آتے۔ آپ کی توبہ میں بھی یہ واقعہ بڑا جو ہے قابل ذکر ہے۔ ایک واقعے نے آپ کی دل کی دنیا بدل ڈالی، آپ کے حالات بدل ڈالے اور ذہن و فکر میں اللہ و رسول رغبت ڈال دی، اور یہ دل آپ کا یاد الہی کا گنجینہ بنا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جب اللہ کسی بندے پہ اپنا کرم فرماتا ہے، اسباب بنا دیتا ہے، ریزنز بناتا ہے، اور بندہ مولا کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کئی سالوں کے گنہگار کو تھوڑی دیر میں توبہ کی توفیق دیتا ہے، اس کے سارے گناہ محو کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسا کہ اس کا ذکر حدیث پاک میں کئی ایک مقامات پر ملتا ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ان لوگوں میں تھے جو اپنی زندگی کا شروع کا حصہ جنہوں نے برائیوں میں گزار ڈالا، مولا کی نافرمانی میں گزارا، مگر اللہ مقام دینا چاہتا ہے، اللہ نوازنا چاہتا ہے، اللہ منصب دینا چاہتا ہے، تو پھر بندے کا دل اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کے لیے کھول دیتا ہے، اپنے قرب کے لیے بندے کے لیے اللہ راستے بناتا ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرب بصرہ میں آپ ان لوگوں میں تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا تھا، مگر آپ صرف قرض دیتے اور اس کے اوپر جو سود کی رقم ہوتی اس پہ آپ کا گزرا، اور یہی آپ کی تجارت تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ اپنے قرض خواہ کے یہاں گئے اور مطالبہ کیا کہ مدت ہو گئی ہے، مجھے سود کی جو رقم ہے وہ واپس دی جائے۔ جس کے گھر پہ گئے اس کی بیوی تھی، کھانا پکانے سے فارغ ہوئی تھی، وہ کہتی ہے میرا شوہر جس نے آپ سے قرضہ لیا وہ تو حاضر نہیں ہے اور ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں، میں کیا دوں؟ میں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا تھا، اس کی سری باقی ہے، یعنی سر کا حصہ باقی ہے، اگر چاہیے تو سود میں اسی کو لے جاؤ۔ اب کبھی آپ مہلت نہیں دیتے اور چھوڑتے نہیں، اتنا بخل، اتنی کنجوسی آپ کے پاس تھی۔ آپ نے وہی بکری کے بچے کا سر، منڈی جس کو کہتے ہیں، آپ نے لیا اور اپنے گھر پہ گئے، بیوی سے کہتے ہیں، بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے ابھی گوشت نہیں پہنچا ہے، کیا پکاؤ؟ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لو یہ میں سود کی رقم کے بدلے میں ایک قرض والے کے یہاں سے اس بکری کے بچے کی سری لے کے آیا ہوں، یعنی سر کا حصہ لے کے آیا ہوں، اس کو پکاؤ اور میں تب تک دوسرے یہاں جو قرضہ باقی ہے ان کے یہاں قرضہ لینے جاتا ہوں۔ ان کی بیوی نے پانی گرم کیا، جو بھی بنانے کا طریقہ تھا اسے بنایا، اور اتنی دیر میں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوٹ آئے، واپس ہوئے، اور ان کی بیوی نے ہنڈیا کو جب اوپر کا ڈھکن اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس دوران کہ جب آپ گھر پہ تشریف لے آئے، آپ کی بیوی کھانا پکا رہی ہے، اس سے پہلے کہ وہ کھانا اپنے چولہے سے اتارے، ایک سائل دروازے پہ دستک دیتا ہے، ایک فقیر دروازے پہ آیا، اس نے ندا لگائی اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ اب اتنا بخل، اتنی کنجوسی حضرت حبیب اجمی کے دل میں تھی،
آپ کھڑے ہوئے اور سخت لہجے میں اس آنے والے فقیر اور سائل سے کہنے لگے کہ تجھ کو میں دوں گا، تو مالدار نہ بنے گا، مگر دینے سے میں فقیر اور میں مفلس ضرور بن جاؤں گا، لہذا کسی اور دروازے پہ جا، میرے دینے سے تو مالدار نہ بنے گا مگر میں غریب ضرور بن جاؤں گا، جا کسی اور دروازہ کو تلاش کر۔ پھٹکار دیا، دھتکار دیا، سخت لہجے میں اس فقیر سے آنے والے سائل سے بات کی، یہ کہہ کر واپس گھر کے اندر آئے۔ ان کی بیوی نے وہ سالن جو پکا رہی تھی اس کو اٹھایا، جیسے ہی ڈھکن کھولا ہے سارا سالن وہ خون میں تبدیل ہو گیا، سب خون میں تبدیل ہو گیا اور اس میں بدبو آنے لگی۔ بیوی کہتی حبیب اجمی دیکھو یہ تمہارے بخل کا نتیجہ ہے، تمہاری کنجوسی کا نتیجہ ہے، اور تم نے سود کی رقم سے جو یہ حاصل کیا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ سارا سالن خون میں تبدیل ہو گیا۔ یہ واقعہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل پہ ایک گہرا اثر کرتا ہے اور دل میں خیال آتا ہے اے حبیب اجمی کب تک لوگوں کو پریشان کرتا رہے گا، کب تک مال جمع کر کے سانپ کی طرح اس پہ بیٹھا رہے گا؟ کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل اللہ کے ذکر سے پگھل جانا چاہیے، مولا کے ذکر میں تمہیں اپنے آپ کو فنا کر دینا چاہیے۔ یہ واقعہ حضرت حبیب اجمی کے دل پہ اتنا سخت صدمہ دیتا ہے، بیوی سے کہا آج کے بعد سارا سود کا کاروبار بند، آج کے بعد سارے گناہوں کے جو ہے انبار لگے ہیں وہ بند، آج کے بعد ساری نافرمانیاں بند، اب اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت آ گیا، توبہ کا وقت آ گیا ہے، خدا کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت آ گیا۔ یہ کہہ کر اس زمانے کے سب سے بڑے بزرگ امام حسن بصری تھے، چلے ہیں چلو حسن بصری کے پاس جاتا ہوں، توبہ کرو اور آگے سے نئی زندگی گزارنے کا عہد اور پیمان لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت حبیب اجمی آگے بڑھے، کس لیے جا رہے ہیں؟ توبہ کے لیے جا رہے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت گزشتہ بیان میں نے عرض کیا آپ واعظ و نصیحت کرتے اور لوگوں کو تبلیغ فرماتے، تقریریں کرتے تھے۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ توبہ کی نیت سے نکلے اور جب آدھے راستے میں پہنچتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے کچھ بچے، وہ بچوں میں سے کوئی بچہ اللہ والا تھا، جیسے ہی حضرت حبیب اجمی قریب آ رہے ہیں ایک بچہ سارے بچوں سے کہتا ہے اے بچوں دور ہٹ جاؤ، دیکھو وہ گنہگار حبیب اجمی آ رہا ہے، وہ سود خور حبیب اجمی آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد ہماری جسم پہ پڑے اور ہمارا پاؤں اس کے سائے پہ پڑے اور ہمارا نام بھی نافرمانوں میں لکھ دیا جائے، ہمارا نام بھی گنہگار بندوں میں لکھ دیا جائے۔ اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا بدکار، اتنا بڑا نافرمان انسان آ رہا ہے، اگر اس کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد ہمارے جسم پہ لگی اور اس کے جسم کے سائے پہ ہمارا قدم پڑ گیا تو پھر ہمارا نام بھی نافرمانوں میں لکھ دیا جائے گا، ہمارا نام بھی گنہگاروں میں درج ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ بچہ اور سارے بچے ایک طرف ہو گئے۔ حضرت حبیب اجمی کے دل پہ واقعہ چوٹ کرتا ہے، مولا اتنا گنہگار ہو گیا، مولا اتنا نافرمان ہو گیا کہ اب چھوٹا سا بچہ بھی میرے سائے سے دور بھاگ رہا ہے، میرے قدم سے اٹھنے والی گرد سے دور بھاگ رہا ہے۔ مولا ایسا نہیں چلنے والا ہے، اب تیری بارگاہ میں رجوع لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حسن بصری کی مجلس چالو ہے، حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں پہنچے، حسن بصری کھڑے ہو گئے، آپ فرماتے حبیب اجمی آؤ تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ حسن بصری کی محفل میں پہنچے، توبہ کرتے ہیں، سارے گناہوں سے تائب ہو گئے، ساری برائیوں سے توبہ کی اور دل میں پکا عہد کرتے ہیں آج کے بعد کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اب عبادت کا وقت آ گیا ہے، مولا کو منانے کا وقت آ گیا ہے، خدا کے قرب میں جانے کا وقت آ گیا ہے، اب قبر آگے ہے، اب میری جو ہے حشر کا سامان مجھے پیدا کرنا ہے، مجھے اپنی قبر کو سنوارنا ہے۔ ذہن و فکر میں آخرت والی باتیں آنے لگے، ذہن و فکر میں مولا کی یاد آنے لگے، اللہ نے دل کے دروازے معرفت کے لیے کھول ڈالے، اللہ تعالیٰ نے ذہن و فکر میں اپنے قرب کے سارے اسرار ودیت فرما دیے۔ حسن بصری کی بارگاہ میں توبہ کی، واپس لوٹے ہیں، وہی بچے کھیل رہے ہیں، وہ بچے کھیل رہے ہیں۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے ہی قریب پہنچے ان میں سے ایک بچہ کہتا ہے اے لوگوں بچوں ہٹ جاؤ،
سائے پہ پڑ جائے اور ہمارا نام گنہگاروں میں شامل ہو جائے، ایک اللہ والے کی نافرمانی میں ہمارا نام شامل ہو جائے۔ لہذا ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ سارے بچے ادب سے حضرت حبیب اجمی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حبیب اجمی روتے روتے کہتے ہیں مولا تیری بھی عجیب قدرت ہے، جب توبہ کرنے جا رہا تھا اب توبہ کر کے آیا ہو، ایک آدھے گھنٹے کا وقت نہیں گزرا کہ میرا ذکر مخلوق کے دلوں میں ودیعت فرما دیا۔ مولا ابھی وقت نہیں گزرا اور میری اچھائی اور میری توبہ ان کے دلوں میں تو نے داخل فرما دی۔ اور گھر پہ گئے اپنی بیوی سے کہا سارا سامان لاؤ، جتنا بھی سود کا سامان جتنا جمع کیا تھا ان قرض والوں کو سامان لوٹاتے رہے، باقی جو بتا بصرہ کے فقیروں میں تقسیم فرماتا ہے۔ خود کی چادر جو پہنی تھی وہ کپڑا بھی آپ نے بصرہ کے فقیروں میں تقسیم کر دیا، اور بیوی سے کہتا ہے اب اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ اور نکل گئے جنگلوں میں نکل گئے۔ اللہ تھوڑا دن گزرا تو کھانا ختم ہو گیا، سب ختم۔ بیوی کہتی ہے اے حبیب تم نے توبہ تو کر لی مگر مزدوری تو کرنی پڑے گی، کب کھائیں گے کیا ہم؟ اللہ بیوی بھی بڑی نیک تھی، اس کو بھی بہت خوشی ملی کہ چلو میرا شوہر جیسا تھا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا تائب ہو گیا، اب مجھے بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ پھر کبھی وہ نظر نہ آئے، پھر کبھی وہ دوبارہ راستہ نہ چنے۔ صبر کے ساتھ مشقت کو برداشت کرتی رہے، مگر حضرت حبیب اجمی سے کچھ دنوں بعد کہتی ہے اے حبیب اجمی سب تو خیرات کر دیا، گھر میں کچھ نہیں ہے، کیا کریں گے، کھائیں گے کیا، مزدوری کرو۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں مزدوری کے لیے نکلتا ہوں۔ گئے جام اور دجلہ کے کنارے پہ جھونپڑا بنایا، اسی میں عبادت کرنے لگے۔ واپس شام کو گھر پہ آئے، بیوی کہتی ہے مزدوری کر کے آئے، مزدوری لائے؟ حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں ہاں مزدوری تو نہیں لایا مگر جس کے یہاں کام کرتا ہوں وہ آقا بڑا کریم ہے، مجھے اس کی شرافت اور اس کی کرم نوازی کی وجہ سے کام کرنے کے بعد اجرت طلب کرنا اچھا نہ لگا، مگر اس نے کہا ہے 10 دن کے بعد تمہاری اجرت دے دیں گے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ 10 دن کسی بھی طرح گزرے، اب حبیب اجمی کچھ کام تو کرتے نہیں ہیں، صبح چلے جاتے دجلہ کے کنارے عبادت میں لگ جاتے، نماز میں لگ جاتے، جھونپڑے میں بیٹھے رہتے۔ اور اب 1 دن 2 دن 10 دن گزر گئے۔ 10 دن کے بعد اب حضرت حبیب اجمی جب واپس لوٹ رہے ہیں، دل میں خیال ہے آج بیوی کو کیا جواب دوں گا، آج بیوی کو جواب کیا دوں گا۔ یہ سوچتے سوچتے حضرت حبیب اجمی جب گھر پہ واپس آئے، جیسے گھر پہ داخل ہوتے ہیں کیا دیکھا، اللہ کہ ان کا چولہا گرم ہے، اس پہ سالن پک رہا ہے۔ دیکھا گھر کے کونے میں ایک آٹے کی بڑی بوری ہے، ایک طرف دیکھا دیناروں سے بھری ہوئی چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی پڑی ہے، تنگ رہ گئی یہ سامان کہاں سے آیا۔ حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں کون دے گیا؟ بیوی کہتی ہے وہی آپ کے آقا نے اپنے غلام کو بھیجا تھا، اپنے خادم کو بھیجا تھا اور کہا کہ یہ حسن بصری یہ حبیب اجمی کے 10 دن کی محنت کا محنتانہ ہے، اور آٹے کی بوری دے گیا، سالن دے گیا، گوشت دے گیا اور کتنے سارے درہم چاندی کے سکے دے گیا، اور کہہ گیا ہے کہ حسن بصری سے کہہ دینا اسی طرح کام کرتے رہو اور انعام عطا فرما دیا جائے گا اور انعام ملے گا۔ حضرت حسن بصری حضرت حبیب اجمی فوراً گئے اور حبیب اجمی جا کر مولا کی بارگاہ میں جو ہے پھر سر بسجدہ ہو جاتے ہیں، اے مولا تیرے کرم کے دروازے کھلے رہتے ہیں، میں 8 دن تک 10 دن تک تیری طرف رجوع آیا تو اتنا سارا تو نے کرم کیا، اے مولا اگر میں ساری زندگی تیری بارگاہ میں گزار ڈالوں، تیری عبادت تیری فرما برداری میں گزار ڈالو تو پھر تو کتنا مقام و منصب دے گا۔ نتیجہ یہ نکلا حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کام نہیں کرتے، دجلہ کے کنارے پہ عبادت میں لگ جاتے، اللہ غیب سے سامان پیدا فرما دیتا، اللہ غیب سے اسباب پیدا کرتا، اللہ غیب سے روزیاں عطا فرماتا، یہاں تک کہ عبادت میں رہتے رہتے خدا کو سجدہ کرتے کرتے چاشت کے پابند بنے، اشراق کے پابند بنے، اوابین کے پابند بنے، تہجد کے پابند بنے، اپنے آپ کو اس قدر مولا کی یاد میں گھما دیا، اس قدر اپنے وجود کو خدا کی عبادت میں گھما دیا، جو امام اہل سنت نے فرمایا ایسا گھما دی ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، اس قدر اپنے آپ کو فنا کیا۔ 2 سال کا زمانہ نہیں گزرتا ہے بصرہ کے سید اولیاء میں اللہ
کا نام شامل فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ، اور اس قدر مقام و منصب پہ فائز ہوئے کہ پھر اب بصرہ میں چرچا ہونے لگا، او حبیب اجمی جو کسی زمانے میں سود خور تھا، آج بصرہ کے صوفیاء میں ان کا شمار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرار ڈال دیے، اللہ نے رموز ڈال دیے، اور وہ مقام و منصب ملا کہ اب آپ جب خطاب کرتے ہیں، آپ بیان کرتے، ہزاروں کا مجمع آپ کے بیان میں لگا رہتا، خدا کی خشیت، خوف الہی پر، اور اس قدر آپ کا بات، اور اس قدر اللہ نے شہرت عطا فرمائے، لوگ کہاں کہاں سے حضرت حبیب اجمی سے ملاقات کرنے آتے، آپ کے قدم کا بوسہ، آپ کے ہاتھ کا بوسہ لینے کو اپنی سعادت مندی سمجھتے، بڑے بڑے وقت کے صوفیاء، وقت کے بڑے بڑے زاہدین آپ کے پاس آتے، بلکہ آپ کو خلافت جس نے عطا فرمائی، امام حسن بصری خود حبیب اجمی کی ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں، پیر خود جس کے لیے تشریف لاتا ہو، اللہ اللہ، بھلے آپ ان کے پیر ہیں حضرت حسن بصری، مگر ان کو جو مقام ملا علم ظاہر میں، علم شریعت میں امام حسن بصری بڑے ہیں، مگر طریقت کے مقام میں حضرت حبیب اجمی کا بھی اپنا مقام ہے۔ اللہ اللہ، کتنا بڑا مقام، وہ مقام حاصل ہوا۔ اللہ اللہ، ایک دن حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام حسن بصری کی دعوت، اب دیکھیں توکل کیسا ہوتا ہے، بندہ اپنے آپ کو ذرا اللہ کی بارگاہ میں لے تو آئے، ذرا آؤ تو صحیح خدا کی بارگاہ میں، وہ بڑے کرم والا ہے، وہ بڑا کرم کرنے والا ہے، وہ رحمتیں کرنے والا ہے، ہمیشہ وہ رب بہانہ تلاش کرتا ہے، میرا بندہ تو آ تو صحیح، میرے دروازے کھلے ہیں تیرے لیے، میرا کرم برس رہا ہے تیرے لیے، بس تیرے آنے کا انتظار ہے، تو ایک بالغ طرف کی طرف بڑھتا ہے، 10-40 رحمت خدا بندے کو ڈھانپ لیا کرتی ہے، مگر بندہ ہی غافل ہو گیا ہے۔ 5 وقت اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ کی اذانوں میں آوازیں یہ بلا رہی ہے، بندہ تو ذرا آ تو صحیح، کہاں دنیا داروں کے دروازوں پر سکون تلاش کر رہا ہے، کہاں سرمایہ داروں کے دروازے پہ اطمینان تلاش کر رہا ہے، کہاں اہل دنیا کے دروازوں پر جو یہ سکون قلب حاصل کر رہا ہے، میرا منادی 5 وقت اذان دے کر تجھے سکون قلب کے لیے بلا رہا ہے، اطمینان قلب کے لیے بلا رہا ہے، تیری قبر کی بہتری کے لیے بلایا جا رہا ہے، تیرے حشر کی بہتری کے لیے بلایا جا رہا ہے، تیری آخرت کی بہتری کے لیے بلایا جا رہا ہے، تیری جنت کی بہتری کے لیے بلایا جا رہا ہے، مگر بندے کے ذہن و فکر پر دنیا کا دریز پردہ آ گیا ہے، بندے کے ذہن و فکر پر دنیا کا دریز پردہ اتنا غالب آ گیا ہے، بندہ اس رب کی آواز پہ کان دھر نہیں رہا ہے، بندہ رب کے دروازے کی طرف آ نہیں رہا ہے، مگر جس کے سر سے دنیا کا دریز پردہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹتا ہے اور وہ خدا کے قرب میں آتا ہے، خدا کے گھر میں آتا ہے، رحمت الہی کی طرف آتا ہے، وہ تنگ رہ جاتا ہے کہ ایک بار آیا ہے اتنا کرم ہو گیا ہے، اگر ہمیشہ اس در پہ پڑا رہوں گا کرم کے قافلے سر پہ شامیانہ بن کے برستے رہیں گے، مگر بندہ اتنا بڑا غافل ہو گیا ہے کہ جس رب نے پیدا کیا، اللہ فرماتا ہے ما غرک بربک الکریم، اے بندہ کس چیز نے تجھے رب سے جدا کر ڈالا، وہ پروردگار جس نے تجھے پانی کے قطرے سے بنایا، ایک ناپاک قطرے سے جس رب نے تیری تخلیق فرمائی، اور ماں کے پیٹ میں تو بڑا محتاج تھا، اگر رب نہ دیتا تو تو ماں کے پیٹ ہی میں مر جاتا، مگر اللہ نے ماں کے پیٹ میں بھی تیری روزی کا انتظام فرمایا، ماں کی غذا کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہی تیرے لیے خوراک بنا دیا، اور اللہ نے وہ مقام وہ منصب دیا، یہ زبان اللہ کے ذکر کے لیے ہے، یہ زبان مولا کی تسبیح کے لیے ہے، اس زبان سے مصطفیٰ کا ترانہ نکلے گا، اس زبان سے نعت مصطفیٰ پڑھی جائے گی، رب چاہتا ماں کے پیٹ میں ماں کا وہ خون ہے وہی بچے کی خوراک بنتا ہے، اگر رب چاہتا وہ خون تجھے منہ کے ذریعے اللہ ماں کے پیٹ میں دیتا اور وہ پھر تیرے پیٹ میں جاتا، تیری غذا حاصل ہوتی ہو، ماں کے پیٹ میں تیرا جسم تندرست ہوتا، مگر رب کتنا کرم کرتا ہے، چونکہ ماں کا بلڈ بچے کی خوراک بن رہا ہے، ماں کا خون بچے کی خوراک بن رہا ہے، اور وہ خون شرعاً ناپاک ہے، اس لیے وہ ناپاک چیز تیرے منہ سے نہ لگائی جائے، اللہ نے ماں کے پیٹ میں کتنا زبردست انتظام کیا، تیرے ناف میں پائپ لگا دیتا ہے اللہ، ایک نلی لگا دیتا ہے اللہ، اس سے تجھے خوراک مل رہی ہے، اگر رب تیری دستگیری نہ فرماتا تو پیدا ہوتا ماں کے پیٹ میں مر جاتا، مگر اللہ وہاں تاریکیوں میں تیرے لیے روزی کا سامان بنا رہا ہے، اللہ ماں کے پیٹ میں تیرے لیے رزق کا سامان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی اجالا تیرے لیے پیدا کر رہا ہے، پھر جب تو دنیا میں آیا بالکل بے بس
بس انسان تھا. اگر ماں باپ تجھے چھوڑ کے چلے جاتے پیدا ہونے کے چند گھنٹوں بعد پھر مر جاتا, مگر اللہ فرماتا ہے ہم نے تیری محبت تیرے ماں کے سینے میں ڈال دیے اور پھر تیرے لیے اس وقت بھی غذا کا انتظام کیا. ہم نے تیرے ماں کے سینے سے 2 نہروں کو جاری فرما دیا, 2 دودھ کی نہریں جاری فرما دیے جو ٹھنڈی میں گرم ہو جائے, گرمی میں ٹھنڈی ہو جائے, اور اسی دودھ کو تیری غذا بنا دیا, اسی دودھ کو تیری خوراک بنا دیا. پھر بھی تو بے بس تھا, تو چل نہ پاتا, تو بول نہ پاتا, مگر ہم نے بچپن ہی میں تجھے سکھا دیا کہ غذا یہاں سے حاصل کرنی ہے, خوراک یہاں سے حاصل کرنی ہے. پھر جب کچھ بڑا ہوا, اب بڑا ہوگا تب بھی بے بس تھا, مگر تیرے ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی, اس نے تجھے چلنا سکھایا, انہوں نے تجھے بولنا سکھایا. اب اتنا بڑا ہو گیا کہ اب بول بھی سکتا ہے, اب اپنے سے کما بھی سکتا ہے, اب غذا حاصل بھی کر سکتا ہے. جس رب نے ماں کے پیٹ سے لے کر آنے سے لے کر تیری جوانی تک ہمیشہ رب نے تیری دستگیری فرمائی, کبھی تجھے بھوکا نہ سلایا, ان ماں کے دل میں محبت ڈال کر اس قدر تیرا انتظام فرمایا. کڑاکے کی ٹھنڈیوں میں جب تو ناپاک ہو جاتا, ماں تجھے اپنے سینے پہ لگا لیتی, مگر وہ تجھے کبھی بھی پانی پہ اور تجھے اس چیز پہ سونے نہیں دیتی. ہم نے باپ کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی. تھوڑا بخار تجھے ہوتا, تیرا باپ شہر کے سارے طبیبوں کو جمع کر لیتا, میرے بیٹے کو بخار آ گیا, یہ کون کر رہا ہے؟ ماں باپ کر رہے ہیں. اللہ محبت ڈال رہا ہے, اللہ پیار ڈال رہا ہے, اللہ دستگیری فرما رہا ہے. تو چلنا سیکھا, تجھے ذہن عطا فرمایا, تیرے ہاتھوں میں طاقت عطا فرمائی, تمہارے پاؤں میں طاقت عطا فرمائی. اب تو اتنا بڑا ہو گیا, جس پروردگار نے ماں کے پیٹ سے لے کر جوانی تک تیرے ہر کام میں جو مددگار اور مولا رہا, آج تو اسی رب کی آواز پہ کان نہیں دھرتا. رب کا پکارنے والا 5 وقت حی علی الصلاۃ کہتا ہے, مگر تو بھول گیا یہ اس کی آواز ہے جو ماں کے پیٹ سے لے کر ابھی تک میری روزی کا انتظام کر رہا ہے, ابھی تک میرے جسم کو سلامت رکھا ہے. وہ منادی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں دے کر اسی رب کا پیغام تجھے پہنچاتا ہے, مگر تو خراٹے کی نیند سویا ہے, نہیں سمجھ سکتا ہے. بچپنے میں تو سوتا تھا, مگر اللہ نے ماں باپ کے دلوں میں محبت ڈال کر اس وقت تیرے لیے اچھا انتظام فرمایا, مگر آپ طاقت بھی ہے, چل بھی سکتا ہے, ہر کچھ انتظام تیرے پاس ہے, مگر اللہ کی آواز پہ نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے ما غرک بربک الکریم, اے بندہ آخر کون سی چیز مجھ سے دور لے گئی, آخر کون سا کام اللہ سے دور کر گیا, کون سی چیز نے تجھے رب کے سلسلے میں دھوکے میں ڈالا. ابھی دروازہ کھلا ہے, اب بھی رحمت آ رہی ہے, اب بھی کرم نوازیوں کے قافلے ہے, تیرے آنے کی دیر ہے, آجا, جس کا تو جلدی سے آئے گا اس سے کئی گنا جلدی میری رحمت تیرے قریب آتی جائے. مگر ما غرک بربک الکریم, اے بندہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے رب سے دھوکے میں ڈال دی. اللہ اللہ, اب بندہ اتنا غافل ہو گیا, اتنا غافل ہو گیا, اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے پرورش کرنے والے کو بھول گیا. ایسا بھولا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ جس نے یہاں بھیجا ہے دوبارہ اسی کے پاس جانا ہے, اسی کے پاس جانا ہے. سنیے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ اللہ اس مقام پہ پہنچے. اب بڑے صوفیاء میں, بڑے اولیاء میں ان کا نام ہونے لگا. حسن بصری کی یہاں دعوت تھے, آپ کھا رہے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے یہاں دعوت میں تشریف لے گئے. سامنے جو کی روٹی رکھی اور حضرت حسن بصری کو پیش کی. دروازے پہ سائل آیا. جیسے سائل آیا, آپ نے جو کھانا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رکھا تھا, جو روٹی, وہی روٹی اس سے پہلے کہ حضرت حسن بصری ہاتھ اٹھا کر لقمہ توڑے, پیٹ میں ڈالے, منہ میں ڈالے, آپ کے دروازے پہ فقیر آیا, آپ نے وہ روٹی اٹھا کر سائل کو دے دی. حضرت حسن بصری کو اچھا نہیں لگا. آپ فرماتے ہیں حبیب اجمی تمہیں اتنا بھی علم نہیں ہے کہ جب مہمان کے سامنے کھانا پیش ہو اور اگر کوئی فقیر آ جائے تو پوری روٹی نہیں دی جانی چاہیے, کچھ ٹکڑے دے دیتے, کچھ لوٹ کے ٹکڑے جو ہیں آپ جو ہے مہمان کے لیے رکھتے. تمہارے پاس اتنا بھی علم نہیں ہے. حضرت حبیب اجمی خاموش رہے. تھوڑی دیر گزری کہ ایک دروازے پہ دوسرا آدمی آیا جس کے سر پہ کھانے کا بہت بڑا دسترخوان اور کھانے کے جو ہے برتن ہے جس میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں.
اس کے ہاتھ میں 300 چاندی کی سکے ہیں، آ کے حضرت حبیب اجمی کو دیتا ہے۔ حضرت حبیب اجمی نے وہ سارے سکے بصرہ کے غریبوں میں تقسیم فرمائے، آنے والا جو کھانا لایا تھا وہ کھانا کھایا۔ حبیب اجمی بھی کھا رہے ہیں، حسن بصری بھی کھا رہے ہیں۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے، حضرت حبیب اجمی کہتا ہے اے حسن بصری، بھلے میرے پاس علم نہ ہو مگر میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے پاس یقین کی دولت کم ہے، اگر یقین کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دیا جاتا ہے اللہ فوراً کئی گنا اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تمہیں یقین تمہارا کمزور ہو گیا۔ حضرت حسن بصری خود بہت بڑے ولی اور آپ کے پیروں میں ہے، مگر انہیں جس پہ فخر تھا وہ حضرت حبیب اجمی ہے۔ اللہ ایک دن حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کا وقت ہوا، راستے پہ جا رہے تھے، آپ نے جو کپڑا پہنا تھا ایک جوڑی زائد تھی، آپ نے اسی کپڑے کو چوراہے پہ ڈال دیا اور حضرت حبیب اجمی عبادت کے لیے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ادھر سے حضرت حسن بصری گزرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ یہ کپڑا تو حبیب اجمی کا لگتا ہے، یہ کپڑا تو حبیب اجمی کا راستے پہ پڑا ہے، راستے پہ سکھانے کے لیے رکھ دیا ہے، کوئی لے جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو حضرت حسن بصری اس کپڑے کی حفاظت کرنے لگے، اس کپڑے کی جوڑے کی حفاظت کرنے لگے۔ کچھ وقت گزرا، حضرت حبیب اجمی آئے، حسن بصری کہتے او حبیب یہ کپڑا کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے گئے تھے؟ کوئی چور لے جاتا، کوئی اچک لیتا تو پھر کیا ہوتا؟ کس کے بھروسے پہ کپڑا چھوڑ کے گئے؟ حبیب اجمی کہتے ہیں اسی بھروسے پر جس نے آپ کو یہاں کپڑے کی حفاظت کے لیے بھیج ڈالا تھا، اسی کے بھروسے پہ چھوڑ کے گیا جس نے آپ کو یہاں حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ یہ بات سنتے ہیں حضرت حسن بصری کہتے ہیں واقعی میں بصرہ کے سارے اولیاء میں اللہ نے مقام اور قرب حضرت حبیب اجمی کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ اس قدر مولا کی یاد میں گم ہے۔ آخری وقت آیا، حضرت حبیب اجمی اپنی کنیز سے کہتے ہیں جاؤ میری کنیز کو تو بلا کے لاؤ۔ اپنی خادمہ سے کہتے ہیں میری کنیز کو بلا کے لاؤ۔ خادمہ کہتے حضور میں آپ کی کنیز میں ہی ہوں، آپ کی کنیز میں ہی ہوں۔ حضرت حبیب اجمی کہتے اچھا 20 سال ہو گئے مجھے اللہ کے سوا کسی طرف دھیان کرنے کا موقع ہی نہ ملا، خدا کے سوا کسی طرف میں نے دیکھا ہی نہیں، یہی وجہ ہے 20 سال کی خدمت کر رہی ہے مگر میں اپنی کنیز کو نہیں پہچان پایا۔ اس 20 سالوں میں رب کے سوا حبیب نے کسی اور دھیان لگایا ہی نہیں ہے۔ اللہ یہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مقام اور یہ منصب آپ کو دیا، آپ کتنے بڑے مستجاب الدعوات ہیں۔ اللہ آپ بصرہ سے ایک جگہ گزر رہے تھے، حاکم وقت نے ایک آدمی کو سزا دینے کا پلان بنایا، اس آدمی نے خون کیا تھا، قتل کیا تھا اور اس کو سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا۔ مجمع کھڑا ہے، وہ سولی اس کو دی جا رہی ہے، پھانسی دی جا رہی ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے گزرے، اس کو دیکھا، چلے گئے۔ ایک دن 2 دن گزرا، کسی نے اسی پھانسی والے کو خواب میں دیکھا، وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا ارے تو خون کے قتل میں جو ہے خون کے بدلے میں تجھے پھانسی دی گئی تھی، قتل کے بدلے میں تجھے سولی پہ چڑھایا تھا، اتنا بڑا گناہ کیا تھا، پھر تو جنت میں کیسے ٹہل رہا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہاں میں تو جہنم میں جانے والا تھا اپنے قتل اپنے گناہوں کی وجہ سے، مگر جب مجھے تختہ دار پہ لٹکایا جا رہا تھا، جب مجھے تختہ دار پہ پھانسی دی جا رہی تھی، اسی وقت حبیب اجمی گزرے تھے، اسی وقت حبیب اجمی کا وہاں سے گزر ہوا تھا۔ گزرتے حبیب اجمی نے اتنا کہہ دیا تھا مولا یہ جو بھی ہے اس کی مغفرت فرما دے، اس کو بخش دے۔ بس جب میں قبر میں پہنچایا گیا تو میرے پاس فرشتے آ کے کہتا ہے تم تو بڑے گنہگار تھے مگر اللہ کے ولی اللہ کے مقرر حضرت حبیب اجمی نے تیرے لیے مغفرت کی دعا فرما دی ہے، اس لیے ان کی دعا سے اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما کے تجھے جنت میں داخلہ دے دیا۔ اللہ یہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ نے کیا مقام و منصب دیا۔ اللہ آپ اندازہ لگاؤ اس طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مٹایا اور اس قدر مولا کی بارگاہ میں آپ جو ہے، اس لیے میں نے کہا اجمی کہے جاتے تھے، کبھی کبھی لفظ ان کا صحیح نہیں نکلتا تھا۔ ایک دن مغرب کی نماز میں حسن بصری آئے، جب نماز پڑھنے لگے تو حبیب اجمی نے مغرب کی نماز میں الحمدو میں بڑی ہا کی جگہ چھوٹی ہے پڑھی، الحمدو۔ اب یہ واقعہ آپ دماغ میں مت لیں کہ بھی ہم کو مخرج ضروری نہیں ہے، یہ صوفیاء کی باتیں ہیں، ان کے مخرج کم درجہ رکھتے ہیں ان کی نیت سے،
ان کی نیت الگ ہے. اب ہم وہ مقام پہ نہیں پہنچے, پھر آپ اس واقعے کو دلیل بناؤ کہ وہ واقعہ ہے حبیب اجمی کا, اب ہم کو مخرج سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ مقام پر ہے. ان کے یہاں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا, حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مغرب کی نماز پڑھے اور مغرب کی نماز میں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی نے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھا. اس میں الحمد میں جو ہا ہے اس کو بڑی ہا کے بجا ہا پڑھے, الحمد پڑھے. حضرت حسن بصری نے نماز چھوڑی, الگ سے نماز پڑھنے لگے. رات کو حضرت حسن بصری نے خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا, رب کا جلوہ حسن بصری نے دیکھا. حسن بصری مولا سے پوچھتا ہے مولا تیرا قرب اور تیری عنایتیں کہاں ملے گی؟ اللہ فرماتا ہے اے حسن بصری مغرب میں میری عنایتیں میرے قرب کا وقت تھا مگر نماز چھوڑ کے چلا گیا. مغرب میں میری عنایت تو میرے قرب کا وقت تھا, مولا سمجھا نہیں. آواز آتی ہے اگر مغرب کی نماز حبیب اجمی کے پیچھے پڑھ لیتے تو حسن بصری تمہاری یہ ایک نماز زندگی کی ساری نمازوں پہ بھاری ہو جاتی, اس لیے کہ تم نے حبیب اجمی کا تلفظ تو دیکھا مگر نیت نہیں دیکھی. ان کے تلفظ سے زیادہ ان کی نیت ہماری بارگاہ میں بہت مقبول ہے. اللہ یہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ اللہ نے مقام و منصب دیا. اتنے سارے واقعات ہیں آپ کے. اللہ ایک دن امام شافعی امام احمد بن حنبل جا رہے تھے. امام شافعی سے امام احمد بن حنبل کہتے لو وہ دجلہ کے کنارے پہ حبیب اجمی بیٹھا ہے, چلو کچھ سوال کرتے ہیں. امام شافعی کہتے چھوڑو, یہ تو واصلین ہیں, ان کا تو مسلک ہی الگ ہوتا ہے. یہ واصلین ہیں, زاہدین ہیں, ان کا مسلک الگ ہوتا ہے, واصلین ہیں, چھوڑو. مگر نہیں مانے. قریب گئے امام شافعی امام احمد بن حنبل. حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں او حبیب اجمی بتاؤ, کسی آدمی کی ایک نماز قضا ہو گئی مگر اسے پتہ نہیں ہے کون سی قضا ہوئی تو کون سی پڑھے گا؟ کسی آدمی کی نماز قضا ہو گئی, 5 نمازیں ہیں, نماز قضا ہو گئی مگر آدمی بھول گیا کہ کون سی قضا ہوئی ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کون سی قضا ہوئی ہے. نماز ایک قضا ہوئی ہے مگر وہ بھول گیا کہ 5 وقتوں میں کون سی نماز قضا ہو گئی, تو پھر کون سی نماز پڑھے گا؟ حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں 5 نماز پڑھ لے. کا 5 نماز کا وہ کیسے؟ کہ یہ سزا ہے کہ آخر اتنا غافل کیوں ہو گیا اللہ سے کہ نماز بھول گیا, اتنا غافل اللہ سے کیوں ہو گیا کہ نماز بھول گیا, اتنا اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا کہ وہ یہی بھول گیا کہ کون سی نماز قضا ہوئی ہے, لہذا 5 وقت کی نماز قضا کرے گا. واپس لوٹے. امام شافعی کہتے میں نے کہا تھا مت سوال کرو, ان کا تو مسلک ہی الگ ہے, ان کی دنیا الگ ہوا. اللہ یہ وقت کے زاہدین میں جن کا نام یہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے, یہ مقام اور منصب دیا. جب آپ کا وصال ہوا کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا آپ جنت میں ٹہل رہے ہیں, کہ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بہتر معاملہ فرمایا اور جیسا سوچا تھا اس سے بہتر اللہ نے جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا ہے. ایک صاحب خواب دیکھتا ہے, موت کے بعد حضرت حبیب اجمی وصال فرما گئے اور دیکھا ایک ندا آ رہی ہے, اے لوگوں سنو حبیب اجمی کا وصال ہو گیا ہے اور وہ مولا کے قرب میں آ رہے ہیں. دیکھا تو آسمان کے سارے دروازے کھلے ہیں, فرشتوں کی قطار لگی ہے اور حضرت حبیب اجمی کی روح کا استقبال کرنے کے لیے فرشتے آگے آ رہے ہیں اور بڑی عزت احترام کے ساتھ حبیب اجمی کی روح کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جاتا ہے. پھر آواز آتی ہے سنو اہل سلما, اہل آسمان, سنو اہل السماوات فرشتوں, حبیب اجمی توبہ کیے, اللہ نے قبول کی, زندگی مولا کی یاد میں گزاری, اب آئے ہیں, ان کا رب معاف کر دیا ہے, رب ان سے راضی ہو گیا ہے اور جنت میں حبیب اجمی کو ان کا ٹھکانہ بھی اللہ نے عطا فرما دیا ہے. اللہ یہ اللہ والے ہیں, خدا والے دل کی بستیاں آباد کرتے ہیں, اسیر ظلم کو ہر قید سے آزاد کرتے ہیں. چلا آتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو جو صمیم قلب سے مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں. مضبوط ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھنے, یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں, جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی, الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کے دن ہوں بھلے, لیوا کے تلے